بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 جولائی بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما کی درخواست پر سماعت ہوئی ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ کی جانب سے ڈپٹی کمشنر کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ جب تک ایک ڈپٹی کمشنر کو ہم انجام تک نہیں پہنچائیں گے یا اس کو عبرتناک سزا نہیں دیں گے، تب تک یہ لوگ اسی طریقے سے 3 ایم پی او کا غلط استعمال کرتے ہوئے جو سیاسی کارکنان یا رہنما ہیں ان کے خلاف کارروائی جاری رکھیں گے۔ بڑا تگڑا فیصلہ سامنے آیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اس پر عمل درآمد بھی ہوا۔ دوسری جانب جی ایچ کیو حملہ کیس میں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما کی ضمانت منظور ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ایچ کیو حملہ کیس مرکزی کیس ہے 9 مئی کے حوالے سے، اور اس میں جو سینئر رہنما جن کے اوپر یہ الزام تھا کہ وہ موقع پر موجود تھے، ان کی درخواست ضمانت ہائی کورٹ سے منظور ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے پولیس کے جو اختیارات ہیں اور وزیر اعلیٰ کے جو اختیارات ہیں پولیس سے متعلق، اس پر ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ یہ سول سوسائٹی کی جانب سے بیسیکلی درخواست دائر کی گئی تھی، اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ جو پولیس کو اختیارات دیے جا رہے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں کی جاتی ہیں، سیاسی بنیادوں پر لوگوں کو تعینات کیا جاتا ہے، اور بعد میں پھر وہ لوگ جب تعینات ہوتے ہیں تو کوئی 6 ماہ کے بعد، کوئی 8 ماہ کے بعد ان کو عہدوں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو چیزیں ہیں وہ بہتر نہیں ہو پاتی، وہ اپنا جو ڈیلیور نہیں کر سکتے، وہ اپنا کام پراپر کر نہیں سکتے، جس کی وجہ سے چیزیں ہیں وہ خرابی کی طرف جاتی ہیں۔ عدالت عالیہ سندھ ہائی کورٹ نے محکمہ پولیس کو سیاسی مداخلت سے پاک رکھنے کے لیے سول جو سوسائٹی کی درخواست ہے اس پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ محکمہ پولیس کو سیاسی مداخلت سے پاک رکھنے کے لیے متعلق سول سوسائٹی کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو اس میں 3 سال سے پہلے، جو 3 سال کی مدت پوری ہونے سے قبل آئی جی سندھ کا تبادلہ نہیں ہوگا۔ عدالت نے 38 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے پولیس کے معاملات میں وزیر اعلیٰ کے اختیارات کم کر کے آئی جی کو مزید بااختیار بنا دیا ہے۔ تحریری حکم نامے میں عدالت نے کہا کہ آئی جی پولیس اپنے عہدے کی مدت مکمل کریں گے، 3 سال سے قبل تبادلہ نہیں کیا جا سکے گا۔ تبادلہ ضروری ہو تو سپریم کورٹ کے انیتا تراب کیس کے طے شدہ اصولوں کو مد نظر رکھا جائے گا۔ عدالت نے حکم نامے میں کہا کہ پولیس میں ڈی آئی جی سمیت مختلف بنیادی عہدوں پر تقرری کے لیے آئی جی پولیس وزیر اعلیٰ سے مشاورت کر سکتے ہیں۔ دونوں میں اختلاف کی صورت میں آئی جی 3 افسران کا پینل وزیر اعلیٰ کو ارسال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کو ان 3 ناموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ آئی جی صوبائی حکومت کے ساتھ مشاورتی اجلاس میں شرکت کے پابند نہیں ہے۔ صوبائی قانون کے مطابق محکمہ پولیس میں کسی ماہر کی تقرری ہو سکتی ہے، لیکن یہ صرف معاونت کے لیے ہوگی۔ آئی جی سندھ کو اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی معاملے پر ماہر کی خدمات سے مستفید ہو یا نہ ہو۔ کوئی بھی ماہر افسران آئی جی پولیس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکیں گے۔ عدالت نے پولیس آرڈر کے سیکشن 15A کو ختم کر دیا، جس کے تحت ڈی آئی جی کی تقرری کے متعلق وزیر اعلیٰ کی منظوری ضروری تھی۔ محکمہ پولیس سے ریجنز اور ڈویژنز کے قیام کے لیے وزیر اعلیٰ کی منظوری لازمی نہیں ہوگی۔ عدالت نے آبزرویشن دی کہ جو اس طرح کے معاملات یا چیزیں عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ محکمہ پولیس کی کارکردگی کے جائزے کے لیے پبلک سیفٹی کمیشن کا اجلاس باقاعدگی سے نہیں ہو رہا۔ پبلک سیفٹی کمیشن کو فعال بنایا جائے اور ہر مہینے اس کا اجلاس لازمی قرار دیا جائے۔ ہر ضلع میں سیفٹی اور پولیس کے متعلق شکایات کے ازالے کے لیے کمیشن تشکیل دیے جائیں۔ یہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے 38 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا گیا ہے، جس میں آئی جی سندھ کو بااختیار بنایا گیا اور وزیر اعلیٰ کی جو مداخلت تھی اس کو کم کیا گیا ہے، اور پولیس آرڈر کے سیکشن 15A کو کالعدم قرار دیا گیا، جس کے تحت ڈی آئی جی کی تقرری کے متعلق وزیر اعلیٰ کی جو منظوری تھی وہ ضروری تھی۔ محکمہ پولیس سے ریجنز اور ڈویژنز کے قیام کے لیے وزیر اعلیٰ کی منظوری لازمی نہیں ہوگی۔ اب یہ ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ باقی جو صوبے ہیں ان میں بھی اپلیکیبل ہوگا یا نہیں ہوگا، یا جو سندھ حکومت ہے وہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کے جائے گی کہ جو وزیر اعلیٰ کے اختیارات ہیں وہ کم نہیں کیے جا سکتے، اور ایک جو سرکاری ملازم ہے اس کو اتنے اختیارات نہیں دیے جا سکتے۔ چونکہ اس کے اوپر بارہا بات ہوتی ہے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے اختیارات، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے۔ اور باقی جو صوبائی حکومتیں ہیں
کیا وہ اس پر عمل درآمد کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ دوسری جانب شیخ رشید کی پولیس قبضہ میں لی گئی بلٹ پروف گاڑیوں سے متعلق سپرداری کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے شیخ رشید کے وکیل سردار عبدالرزاق کے دلائل سنے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ 31 مئی کو پولیس نے رات 3 بجے سرچ وارنٹ کے بغیر F7 میں گھر پر چھاپا مارا۔ پولیس والے ایک لائسنس والی گن اور 2 بلٹ پروف گاڑیاں زبردستی قبضہ میں انہوں نے لے لیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے سپرداری پر گاڑیاں حوالے کرنے کا آرڈر دیا، مگر SHO نے آرڈر ماننے سے انکار کر دیا۔ پولیس کی جانب سے قبضہ میں لی گئی گاڑیاں فوری واپس کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ مس کنڈکٹ اور اختیار کے غلط استعمال پر تھانہ کوہسار کے SHO کے خلاف کارروائی کا حکم دیا جائے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے یہ استفسار ضرور کیا کہ کیا آپ نے جو متعلقہ عدالت تھی اس سے رجوع کیا ہے اور متعلقہ عدالت نے کیا آپ کو یہ ریلیف دیا ہے اس طرح کا؟ تو عدالت کو بتایا گیا کہ ہم متعلقہ جو مجسٹریٹ تھے ان کی عدالت میں گئے، وہاں انہوں نے باقاعدہ طور پر ہمیں سنا اور انہوں نے متعلقہ SHO کو احکامات جاری کیے اور کہا کہ آپ ہر صورت میں جو گاڑیاں ہیں وہ سپرداری میں شیخ رشید کے حوالے کریں۔ لیکن کہتے ہیں جی کہ پولیس اب یہ شرط عائد کر رہی ہے کہ جی شیخ رشید خود تھانے میں پیش ہو جائے، اس کے بعد ہم اس کی گاڑیاں ریلیز کر دیں گے، اس کی گاڑیاں واپس کر دیں گے۔ تو اس پر اب طارق محمود جہانگیری صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، چونکہ طارق جہانگیری صاحب ایک دبنگ جج ہیں تو امید یہی ہے کہ وہ ایک تگڑا فیصلہ دیں گے اور جو بھی اس میں ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور یہ جو معاملات ہیں یہ آگے چلیں گے اور آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی۔ دوسری جانب GHQ حملہ کیس، آپ جانتے ہیں 9 مئی کے جو مقدمات تھے اس میں ایک اہم مقدمہ تھا GHQ کا، جس پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور وہ ویڈیوز وغیرہ بھی وائرل ہوئی تھی جس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے یا پاکستان تحریک انصاف یہ الیج کرتی ہے کہ شر پسند لوگوں کو انوالو کیا گیا تھا اور وہ اس طرح کی جو چیزیں تھیں اس میں ملوث تھے۔ بہرحال عدالت میں ایک شہریار آفریدی کے خلاف ان کو بھی اس کیس میں نامزد کیا گیا تھا۔ پہلے تو ان کو 3 MPO کے تحت کافی عرصہ جیل میں رکھا، پھر اس کے بعد اس مقدمے میں ان کو گرفتار کیا اور سیشن جج نے ان کی جو پوسٹ ریسٹ بیل تھی دہشت گردی انسداد دہشت گردی، عدالت نے ان کی ضمانت خارج کر دی تھی بعد از گرفتاری۔ اس پر جسٹس انوار الحق پنو صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے، یہ لاہور ہائی کورٹ کا راولپنڈی بینچ ہے، انہوں نے عدالت میں سماعت کی اور شہریار آفریدی کی ضمانت GHQ حملہ کیس میں منظور کر لی۔ وکلا نے کہا کہ شہریار آفریدی کو 40 دن بعد مقدمے میں ملزم نامزد کیا گیا، جس طریقے سے عمران خان کو تقریباً 2 ماہ کے بعد مقدمات میں نامزد کیا جا رہا ہے۔ شہریار آفریدی نے کہا کہ اسی نوعیت کا دوسرا مقدمہ تھانہ I-9 میں درج ہے، اس مقدمے میں شہریار آفریدی کی ضمانت ہو چکی ہے۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے شہریار آفریدی اور مقدمے میں گرفتار دیگر 5 ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لیں۔ ملزمان میں شہریار آفریدی، عصمت اللہ خان، نازیہ بی بی کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور ہوئی اور باقی جو تھے ان کے خلاف بھی مقدمہ درج تھا۔ یہ تھا GHQ حملہ کیس کا مقدمہ تھانہ آرے بازار پولیس نے درج کیا تھا اور یہ وہ پہلا مقدمہ ہے جو 9 مئی کے حوالے سے تھا اور جو ایک فوجی تنصیبات پر حملے سے متعلق تھا۔ جیسے جناح ہاؤس میں ہم بات کرتے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس ہے اور وہاں پر جو چیزیں ہیں وہ اس طریقے سے، اور یہ جو فوجی تنصیبات سے متعلق GHQ حملہ کیس تھا اس میں یہ پہلے مرکزی ملزم ہیں جن کی ہائی کورٹ سے ضمانت منظور ہوئی ہے اور اس کا پھر الٹیمیٹ جو فائدہ ہوگا وہ جن کی کیسز، اور چونکہ لاہور ہائی کورٹ کا جو لاہور میں 2 رکنی بینچ ہے وہ علی باقر نصفی صاحب کی سربراہی میں ہے، تو وہاں بھی جو یہ فیصلہ ہے اس کا عمل درآمد ہوگا۔ اور یہ عمران خان کو بھی چونکہ GHQ حملہ کیس میں بطور ملزم نامزد کیا گیا ہے تو یہ پھر ساری چیزیں الٹیمیٹلی ان کا بینیفٹ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تھی کل اور علی محمد خان کو پیش کیا گیا تھا اور 2 رکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کے سماعت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ علی محمد خان کا وہ ٹیسٹ لے رہے ہیں کہ کتنا ان میں برداشت ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے ہی پتہ تھا کسی اور مقدمے میں ان کو نامزد کر دیں گے۔ اس پر چونکہ تمام مقدمات میں ان کی ضمانت منظور ہو گئی تھی تو علی محمد خان کو 3 MPO کے تحت گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ DC ہیں کوہاٹ کے، انہوں نے ان کو گرفتار کیا اور اس پر جو کیس ہے وہ آگے چلا۔ مردان کے ڈپٹی کمشنر تھے جنہوں نے ان کا 3 MPO کے تحت حکم جاری کیا تھا۔
جسٹس اعجاز انور اور جسٹس فضل سبحان پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سماعت کی۔ پشاور ہائی کورٹ نے علی محمد خان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ علی زمان اور ندیم شاہ ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر مردان آئندہ سماعت پر خود پیش ہوں۔ ایک ڈپٹی کمشنر کو عبرت کا نشان بنائیں گے تو پھر کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں کرے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر مردان کو 8 اگست کو طلب کرتے ہوئے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا، اور عدالت نے کہا کہ 8 اگست کو وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یہ جو مقدمہ تھا، چونکہ یہ 3 MP کا تھا، پہل اس کو کالعدم نہیں قرار دیا گیا، بلکہ اس کو اس میں معطل کیا گیا ہے، اور پہلی تاریخ پر جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو معطل کیا جاتا ہے، اور بعد میں پھر دوسرا فریق جو ڈپٹی کمشنر ہے یا گورنمنٹ ہے ان کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے، اور پھر وہ پیش ہوتے ہیں، اور پھر عدالت ان سارے معاملات کو دیکھتی ہے۔ بہرحال عدالت نے ان کو رہائی کا حکم دے دیا، معطل کر دیا 3 MP کو۔ عدالت نے کہا کسی اور مقدمے میں ان کو گرفتار نہیں کرنا، ساتھ ہی 8 اگست کے لیے DC مردان کو ذاتی حیثیت میں بلا لیا۔ اب ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ علی محمد خان بھی رہا ہو چکے ہیں جیل سے، وہ باقاعدہ طور پر اپنے گھر پہنچ چکے ہیں، اور اسی طریقے سے شہریار آفریدی کو بھی رہا کر دیا گیا ہے، اور وہ بھی اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ ان کے خلاف جو بھی مقدمات تھے عدالتوں نے ان کو رہا کیا، اور عدالتوں سے وہ ریلیف لینے کے بعد جو ہے وہ رہا ہو چکے ہیں، اور مزید کسی مقدمے میں گرفتاری نہیں ان کی جو ہے وہ ڈالی گئی۔ اور ساتھ ہائی کورٹ کی جانب سے جو 2 بڑے فیصلے آئے، ایک GHQ حملہ کیس کا، اور ایک علی محمد خان میں جو عبرت کا نشان بنانے کی بات کی گئی ہے DC مردان کے حوالے سے۔ تو امید ہے کہ عدالتیں اگر اپنی ذمہ داری نبھائیں گی، شہریوں کو انصاف ملے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔